سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. انسانی زندگی کا تیسرا حصہ کم و بیش رات میں گزرتا ہے. اگر آپ کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، تو اس کا 1/3 آپ اپنے طور پہ کاؤنٹ کر لیں تو 60 سال میں سے کم و بیش 20 سال ہماری نیند میں اور رات کے اوقات میں گزرتے ہیں. اگر ایک شخص اپنی راتوں کو منظم نہیں کرتا ہے اور اسے ضائع ہونے سے بچاتا نہیں ہے تو صرف یہ نہیں کہ اس کی راتیں ضائع ہوتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی کا تیسرا حصہ ضائع ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر بھی بڑی حقیقت یہ ہے، ہمارا جو دین ہے اور ہمارا جو ایک خوبصورت لونر کیلنڈر ہے، قمری کیلنڈر ہے، چاند کے حوالے سے ہمارے نیکسٹ ڈے کا آغاز چاند کے طلوع ہونے سے ہوتا ہے. آپ یاد کیجئے کہ رمضان کا آغاز ہم نے کیسے کیا تھا؟ رات کے 12 بجے نہیں کیا تھا نا. ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے شرعی نقطہ نظر سے کہ جیسے ہی چاند طلوع ہوا اگلا دن شروع ہو گیا. اسی لیے یکم رمضان کے آنے کا ہم اہتمام اور عید کا اہتمام ہم غروب آفتاب کے ساتھ کرتے ہیں. تو اسلامی حوالے سے ہمارا جو 24 گھنٹے کا ایک اسکیجول یا شیڈیول ہے، اس کا آغاز غروب آفتاب کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اور یہ بات ذہن نشیں رہے کہ جو شخص اپنی زندگی کے تیسرے حصے رات کو ضائع کر دیتا ہے، وہ تیسرے حصے کو ضائع نہیں کرتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے دن کو بھی ضائع کر دیتا ہے. جس شخص کی رات منظم نہیں ہوگی، آرام پورا نہیں کرے گا، اس کا دن بھی برکت والا نہیں ہوگا. دن کے اعمال رات پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور رات کے اعمال دن پہ اثر انداز ہوتے ہیں. امام حسن رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ میں رات کو بہت دفعہ چاہتا ہوں کہ اٹھوں، کوئی 2 رکعت پڑھ لوں، توبہ کر لوں، اللہ سے معافی مانگ لوں، 2 نفل پڑھ لوں، لیکن اٹھا نہیں جاتا. امام حسن رحمہ اللہ نے جواب دیا: قیدت کا ذنوب کا، جو دن میں تو نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ رات کو تیرے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں اور تجھے اٹھنے نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو یہ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی صبح کی نماز سے محروم رہ جاتا ہے تو اب صبح کی نماز سے رہنے کا، یعنی اس نے رات کو ضائع کیا، فجر کی نماز رہ گئی، تو اس کا صرف یہ نقصان نہیں ہوا ہے کہ اس کی نماز رہ گئی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اصبح خبیث النفس کسلانا، اس کی صبح ہی ایسے ہوتی ہے یا دن بھر ہی ایسے ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پہ اس میں
پراگندگی رہتی ہے، خباثت رہتی ہے، کسلانہ، اور اس کے جسم میں سستی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی راتوں کا بالخصوص تذکرہ کیا ہے۔ تیسری اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، پہلی گزارش میں نے یہ کی کہ راتیں ہماری زندگی کا کم و بیش تیسرا حصہ ہے۔ جو ان کو اہتمام کے ساتھ نہیں گزارتا ہے وہ اپنی زندگی کا تیسرا حصہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ دوسری بات میں نے یہ آپ کے سامنے رکھی، وہ زندگی کا تیسرا حصہ ہی ضائع نہیں کرتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی راتیں ضائع کر لیتا ہے اس کے دن بھی کوئی ویل پلانڈ، اچھی طرح سے منصوبہ بندی والے اور اچھے نہیں گزرتے، اس کے دن کے بھی ضائع ہونے کا پوری طرح خدشہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر دن بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی راتوں کا خصوصی تذکرہ کیا ہے کہ ان کی راتیں کیسے ہوتی ہیں، اور شروع ہی سے عہد نبوی ہی سے اہل ایمان کی راتیں نمایاں ہوتی ہیں، دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں، ان کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے۔ وہ ماحول اس دور میں بہت بری طرح متاثر ہوا ہے، بالخصوص سوشل میڈیا نے آ کے ہماری راتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ سارے کا سارا نظام الاوقات اور سارے کا سارا ٹائم ٹیبل اتنا بری طرح سے متاثر ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں امت کے زوال و اتبار کے پیچھے ان کی راتوں کا ضائع ہونا بھی ایک اہم فیکٹر ہے، اور امت کی کامیابی کے پیچھے راتوں کو منظم کر کے پھر پورے دن کو 24 گھنٹے کو منظم کرنا، یہ بھی ایک بنیادی فیکٹر کامیابی کے پیچھے رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی افواج جب تابڑ توڑ حملے کر رہی تھیں اور پورے عالم پہ چھائے جا رہی تھیں تو اس وقت کے بادشاہ نے ایک ٹیم تشکیل دی تھی کہ آپ صرف یہ مجھے رپورٹ دیں کہ اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے اور ان کے پاس بھی ہے، ٹریننگ ہماری بھی ہے اور ان کی بھی ہے، ہم ان سے زیادہ متمدن اور زیادہ ترقی یافتہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہماری افواج کو پچھاڑتے کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے 2 جملوں میں یہ خلاصہ پیش کیا تھا، رہبان باللیل فرسان بالنہار، سب کچھ تمہاری فوج کے پاس ہے لیکن ایک چیز ان کے پاس ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے، تمہاری فوجیں رات کو شراب پیتی ہیں اور دن میں نشے میں مست رہتی ہیں، اور صلاح الدین ایوبی کی فوجیں دن میں گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتی ہیں اور رات کو مسلح پہ ہوتی ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، جب ان سے جاہل الجھتے ہیں تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، یعنی جان چھڑاتے، الجھتے نہیں، وقت کو ضائع نہیں کرتے خام خواہ کی بحثوں میں۔
والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو راتیں گزارتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں. اہل ایمان جب جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی ساری نعمتیں دے دے گا اور وہ ایک ایک کر کے لے رہے ہوں گے، کبھی جام، کبھی مشروب، کبھی سندس، کبھی استبرق، کبھی اللہ کی طرف سے سلام، کبھی فرشتوں کی طرف سے آداب. یہ سب نعمتیں جب ایک ایک کر کے لے رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ ان کو یہ نعمتیں کیوں ملیں گی، کیا کرتے تھے وہ خاص کام. اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے اہل ایمان کی راتوں کا تذکرہ کیا ہے. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. یہ دونوں صفتیں اللہ نے ان کی رات کی بیان کی ہیں. ان کی راتیں بڑی خاص ہوتی تھی. کیا ہوتا تھا ان کی راتوں میں؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. دو ترجمے ہیں اس آیت کے. كانوا قليلا من الليل، رات کے تھوڑے حصے میں ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی ما یہجعون کہ وہ سوتے نہیں تھے. یعنی رات وہ آرام کرتے تھے اور تھوڑا سا حصہ انہوں نے ایسا رکھا ہوتا تھا جس میں وہ آرام نہیں کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، قیام کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. ماں کو نافیہ بعض مفسرین نے بنایا تو اس صورت میں اس کا یہ معنی ہے. ایک دوسرا معنی ہے كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. رات کو تھوڑا سا سوتے تھے، یعنی باقی وہ عبادت میں گزارتے تھے. وبالأسحار هم يستغفرون، اور سحری کے اوقات میں وہ اللہ سے معافیاں مانگتے تھے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اہل ایمان کی رات یہ ہوتی ہے کہ وہ رات میں عبادت کرتے رہتے ہیں، قیام میں ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، تلاوت میں ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود جب رات ختم ہونے لگتی ہے تو سحری کے وقت پھر اللہ سے رو رو کے معافیاں مانگتے ہیں. یہ تو ان کی راتیں ہیں جو رات عبادت میں گزارتے ہیں، پھر وہ معافیاں مانگتے ہیں. میں اپنے بیٹوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھائیوں اور عزیزوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن کی راتیں فیس بک اور موبائل کے گند پہ گزریں تو ان کو تو سحری کے وقت پھر زیادہ معافی مانگنی چاہیے. تو یہ تو ان اہل ایمان کی علامت ہے جو رات اچھی گزارتے ہیں پھر سحری کے وقت معافی مانگتے ہیں. اہل ایمان کی راتوں کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اتنے اہتمام کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ رات کو اللہ تعالی نے اپنی ایک بہت بڑی نشانی قرار دیا ہے. اہل ایمان یہ نہیں سمجھتے کہ بس یہ سسٹم خود بخود چل رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے. نہیں، وہ رات میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ جانتے پہچانتے ہیں کہ رات کا آ جانا، تاریکی کا چھا جانا، سپیدہ سحر کا یوں اپنی بساط کو لپیٹ لینا، سورج کی روشنی کے اوپر یوں رات کے اندھیرے کے پردے کا چڑھ جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.
اس کے پیچھے ایک حکیم و علیم ہستی کی قدرت ہے، اس کی نشانیاں ہیں، اس کی عظمت ہے، اس کا اہتمام ہے، اس کی پلاننگ ہے۔ اپنے بندوں کے لیے اس نے خاص اہتمام کے ساتھ رات کو بنایا ہے اور اتنی بڑی نشانی قرار دیا ہے۔ اے میرے بندو، اگر میں تمہارے اوپر دن کو ہمیشہ ہی رکھتا، میں یاتیکم بلیل، تمہارے پاس رات کون لے کے آتا، تسکنون فی، جس میں سکون پاتے، جس میں تم آرام پاتے، جس میں تم راحت پاتے۔ صرف یہی نہیں، رات کے اندر نیند کو بھی اللہ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانی قرار دیا۔ رات کا آنا جانا کتنی بڑی نشانی ہے، یہ آیت ذرا میرے ساتھ سماعت کیجئے اور اس نشانی میں تھوڑی دیر کے لیے غور بھی کیجئے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں، یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ رات کا تذکرہ اللہ نے کس کے ساتھ جوڑ کے کیا۔ جیسے زمین اللہ کی نشانی ہے، سات آسمان اللہ کی نشانی ہے، ساتھ اللہ نے کہا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یقیناً دن رات کے آنے جانے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان عقل والوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دن اور رات کے آنے جانے میں اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ دن اور رات میں وہ تمہیں نیند بھی دیتا ہے اور پھر تمہیں رزق کے تلاش کے مواقع بھی دیتا ہے۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں، لآیات لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ گن گن کے ایک نہیں 20 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے رات کا خصوصی طور پہ تذکرہ کیا ہے اور اسے اپنی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اگر آپ کوئی چھوٹی سی ریسرچ بھی پڑھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گی کہ اللہ نے آپ کی باڈی کے اندر، آپ کے جسم کے اندر ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے، ایسے ہارمونز رکھے ہوئے ہیں، جیسے ہی سورج اپنی بساط کو لپیٹتا ہے اور رات کا اندھیرا چھانا شروع ہوتا ہے، رات کے اس اندھیرے کا، روشنی کے ختم ہونے کا اور اس اندھیرے کا اور رات کے وقت کا اور آپ کے جسم کے ان ہارمونز کا ایک ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ وہ آپ کی باڈی کو سونے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، نیند کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ اس کے باوجود وقت پہ آرام نہیں کر رہے ہوتے تو آپ اصل میں ان ہارمونز کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے جسم کی جو ایک نیچرل پکار ہوتی ہے کہ آپ کے آرام کا وقت ہوا چاہتا ہے،
اس کے ساتھ بھی آپ ایک لحاظ سے ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے رات کو نیند کا آ جانا، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے نیند کے اندر پھر انسان کی روح اللہ کے پاس چلا جانا اور اس روح کا جسم کے ساتھ ایک کمزور سا تعلق برقرار رہنا پھر اللہ کی نشانی ہے۔ صبح کے وقت روح کا دوبارہ جسم میں واپس آ جانا پھر اللہ کی نشانی ہے۔ دن کا طلوع ہو جانا اور انسان کا اپنے کاروبار پہ نکل جانا اللہ کی نشانی ہے۔ رات کے اوقات میں نیند کے اندر خواب کا آ جانا اللہ کی نشانی ہے۔ نیند کے اندر بھی جسم کے جو اعضاء ہیں ان میں سے بہت سارے اعضاء کا فنکشنل حالت میں رہنا اور نیند کے اندر بھی جسم کی ٹیوننگ کا اور جسم کے مختلف قسم کے خاص قسم کے پروسیس کا کرتے رہنا اور اپنے پروسیس کو جاری رکھنا۔ اور اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے راتیں گزری ہفتوں میں بدلی، ہفتے گزرے مہینوں میں ڈھلے، مہینے گزرے سال تشکیل پائے، سال گزرے جوانیاں گزری، راتیں گزری، ہمارے جوانوں کے بال سفید ہو گئے، سیاہ بال سفید ہو گئے، جوانی مزمحل ہونے لگی اور لوگ دیکھتے دیکھتے قبرستانوں کے مسافر ہوئے۔ یہ دن رات گزرنے ہی کا تو سارا عمل دخل ہے۔ راتیں نہیں گزرتی، ہم خود گزرتے ہیں، ہماری زندگی گزرتی ہے، ہم اپنی آخری منزل کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت رات کے ضیاع کو معمولی مسئلہ نہ سمجھیے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور بہت بڑا ایشو بن چکا ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر بھی جب حق و باطل کا پہلا معرکہ ہونا تھا اور پہلے معرکے نے بڑے اہتمام سے سجنا تھا اور بدر کا میدان لگنے والا تھا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے باہر نکال دیے تھے اور کفر نے اپنے سارے کارندے بڑے اہتمام سے میدان میں اتار دیے تھے، شیطان نے اپنے سارے چیلے چانٹے اکٹھے کر دیے تھے اور کئی سالوں کی محنت جمع کر دی تھی، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اسلام کے ہیرے اکٹھے کر لیے تھے اور دین کے سپاہی اکٹھے کر لیے تھے، قرآن کے قراء اور خادم اکٹھے کر لیے تھے۔ تو جہاں صبح بدر کا معرکہ برپا ہونا تھا، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، دیگر صحابہ کرام، امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بڑے اہتمام کے ساتھ لکھا ہے، اسی آیت کی تفسیر میں جو حضرت امام صاحب نماز فجر کے اندر تلاوت کر رہے تھے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ساری رات اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا میں گزاری تھی کہ یا اللہ، یا اللہ، یہ میری زندگی کی محنت، میں نے ان کو صبح میدان میں اتارنا ہے، اگر ان کو تو نے ختم کر دیا تو آج کے بعد تیری توحید کو ماننے والا کوئی نہیں بچے گا۔ جن کی راتیں کامیاب ہوتی ہیں ان کے دن بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ جن کی راتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ دن میں انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے رات ہی سوچ میں ہوتا ہے، رات ہی انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ دن میں ہم نے یہ کرنا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کے جتنے بھی ماہرین ہیں اس وقت تو دنیا پاگل ہوئی پڑی ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے ہزاروں فیسیں دے کے وہ ٹائم مینجمنٹ کے کورسز کر رہے ہیں، اور لوگ اتنی ایک ایسی دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں ان کے لیے نیند بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے اور نیند کی گولیاں لے کے سو رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بنیادی فیکٹر اس موبائل اور سوشل میڈیا کا ایسا بے ہنگم استعمال اور غیر مرتب استعمال ہے کہ جس نے ہمارے باڈی کے اوپر بھی ایسے اثرات مرتب کیے ہیں جس سے ہماری نیند کے اندر خلل پیدا ہو چکا ہے۔ تو اپنی راتوں کو ضائع ہونے سے بچانا تو بہت ضروری ہے۔ کیسے بچائیں؟
ان کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پہ لے آئے. ویسے کر دیں جیسے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام گزارتے تھے، جیسے آپ کا طریقہ ہوتا تھا، جیسے آپ کا طرز زندگی ہوتا تھا، جیسے آپ کی راتیں ہوتی تھیں، جیسے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا ٹائم ٹیبل ہوتا تھا. دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کی کہانیاں، میں تو ان بیچاروں پہ حیران ہوتا ہوں. موٹیویشنل سپیکرز بہت سارے وہ بھی ہیں جو خیر والے ہیں، اچھے ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن اکثر وہ دیکھیں فلاں انگریز ایسے کرتا ہے، فلاں انگریز ایسے کرتے ہیں، فلاں نے اتنی دولت کمائی اور اس کو یہ ہو گیا. یعنی موٹیویشن ساری پیسے کی ہے، دنیا کی ہے، کفر کی ساری کہانیاں، اور ان کو رول ماڈل ان نوجوانوں کے سامنے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. پوری انسانی تاریخ میں تمہارے پیغمبر سے زیادہ کامیاب میرے بیٹوں کوئی گزرا بھی ہے؟ ان سے بہتر، ان سے زیادہ سکسیس سٹوری بھی کسی کی ہو سکتی ہے؟ ان سے زیادہ کامیاب بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ ان لوگوں کی کہانیاں پڑھیں جو جن کی کہانیاں یہ آپ کو سناتے ہیں، تو ان کی زندگی کا تو ایک پہلو ہمارے سامنے ہے، باقی پہلو اتنے تاریک اور اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ تو ہمارے لیے قابل ذکر ہی نہیں ہے. وہ مائیکل جیکسن جس کی کہانیاں لوگ ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں، اس کی زندگی کا ایک پہلو دنیا جانتی ہے کہ وہ بہت اچھا گانے والا تھا، لیکن شاید بہت کم دنیا جانتی ہے کہ وہ غموں میں ایسا ڈوبا ہوا تھا کہ نشے کے انجیکشن لگاتا تھا. اور جس موٹیویشنل رائٹر کی کتابیں پڑھ کے لوگ موٹیویشنل سپیکنگز کر رہے ہیں، وہ بیچارہ خودکشی کر کے مرا تھا. وہ پتہ نہیں نام بھی اس کا الٹا سا ہے، وہ 10-12 کتابوں کا رائٹر ہے اور موٹیویشن دیتا خودکشی کر کے مرا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی سب سے کامیاب زندگی ہے. اس سے بہتر مسلمان کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہے، اور اس سے بہتر مسلمان کے لیے کوئی اسوہ نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ کہیں اور سے اس کو انسپائریشن مل رہی ہے تو وہ ون سائیڈڈ مل رہی ہے. ممکن ہے دنیا میں تھوڑی بہت کامیابی حاصل کر لے، اور آخرت کا کیا بنے گا؟ یہاں وہ چیز ملتی ہے جس سے دنیا بھی سدھرتی ہے اور آخرت بھی اللہ کے ہاں پکی ہو جاتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مطابق اپنے ٹائم ٹیبل کو بنا لیں تو آپ کی راتیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی. آخری 10-15 منٹ کے اندر ہم اسی موضوع کو ڈسکس کریں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہماری راتوں کو ضائع ہونے سے کیسے بچائے گی. سب سے پہلا کام یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی تھی، وہ رات گزارنے کی بھی کوئی نیت رکھتے تھے. رات گزارنے کی بھی کوئی، بولنے ذرا، کیا کرتے تھے؟ نیت کرتے تھے. یعنی رات ایسی چیز نہیں ہے بس آئیے تو خود ہی گزر جائے گی، اس کی بھی کوئی نیت ہے، اس کی بھی کوئی پلاننگ ہے، اس کی بھی کوئی منصوبہ بندی ہے. صحیح بخاری ہے، 2 صحابہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی، یہ دونوں دین کے دائی ہیں، علماء ہیں، اور یمن میں ان کی ذمہ داری ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ان کو ذمہ داری تفویض کی ہے. ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں رات کیسے گزارتے ہو، رات کو کیا ترتیب ہوتی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں تو رات ایسے گزارتا ہوں، اتفوق اللیل، کچھ رات جاگتا رہتا ہوں، کچھ رات سو جاتا ہوں، پھر جاگ جاتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر جاگ جاتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، میری تو رات ایسے ہی گزرتی ہے. صحیح بخاری شریف. دوسرا صحابی کہتا ہے میں تو ایسے نہیں کرتا، انام اول اللیل، میں رات کے پہلے حصے میں اچھی طرح سے نیند پوری کرتا ہوں اور آخر میں اٹھ جاتا ہوں. اور اصل بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ اس کے آخر میں وہ صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ جب میں رات کو سوتا ہوں اور پھر صبح کو اٹھتا ہوں، وَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي وَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي
کما احتسب قومتی، جتنی میری یہ نیت ہوتی ہے اور مجھے اللہ سے جتنی یہ امید ہوتی ہے کہ مجھے وہ تہجد پڑھنے کا ثواب ہوگا، میری سونے کے اندر بھی یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ مجھے سونے کا بھی اتنا ہی ثواب دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کی کوئی نیت تو ہوگی۔ کیا نیت؟ کہ بس یوں کچھ دیکھتے دیکھتے سو جانا ہے اور کانوں میں کوئی ہیڈ فون لگا کے بس سو جانا ہے، نیند ہی پوری کرنی جیسے بھی ہو جائے، یا رات ہی گزارنی جیسے بھی گزر جائے، پھر رات گزرے گی، کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی نیت نہیں ہے، کوئی مقصدیت نہیں ہے، کوئی اعلیٰ ہدف نہیں ہے، آپ کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ گویا رات گزارنے کی ایک نیت ہوتی ہے، اگر وہ رات نیت سے محروم ہے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس رات گزارنے کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے، اگر اللہ کے پیغمبر کے الفاظ نہ ہوتے تو میں آپ کے سامنے کبھی وہ الفاظ نہ کہتا۔ اس میں ایسا سخت لہجہ ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کو بڑی نفرت ہے اس شخص سے جعذری جوازن، جو بڑا بطونی ہوتا ہے، چرتا رہتا ہے، ہر وقت کھاتا پیتا رہتا ہے، حمار بن نہاری، دن میں گدھے کی طرح جوتا رہتا ہے، جیفۃ باللیل، اور رات میں مردہ جانور کی طرح ہوتا ہے۔ جیفا مرے ہوئے جانور کو کہتے ہیں، انسان کی لاش کو نہیں جیفا کہتے بالعموم، جانور کی لاش کو جیفا کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو اس بندے سے نفرت ہے جو دن میں گدھے کی طرح جوتا ہوا ہے، یعنی محنتی بہت ہے وہ اپنی دنیا کمانے کے لیے۔ گدھے کے اندر دو کوالٹیز ہیں، ایک کوالٹی گدھے کے اندر بعض اقوام یہ سمجھتی ہے کہ محنتی بہت ہوتا ہے، اور انگریز لوگ اس کو محنت کے استعارے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور عرب کلچر کے اندر گدھے کو کند ذہن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ مالک سے مار بھی کھاتا ہے، کام بھی کرتا ہے، ڈنڈے بھی کھاتا ہے، کام بھی کرتا ہے۔ تو گویا کہ محنت کرتا ہے لیکن اس کی محنت کا کوئی ویژن نہیں ہے، اس کی محنت کا کوئی بڑا مقصد نہیں ہے، اس کی محنت میں آخرت نہیں ہے، اس کی محنت میں اللہ اور اللہ کا رسول نہیں ہے۔ دن میں محنت کرتا ہے، گدھے کی طرح جوتا رہتا ہے، لیکن کم عقل ہے، محنت کرتا ہے، کوئی لمبا مقصد رکھ کے نہیں کرتا ہے، کوئی آخرت کا مقصد اور بڑا مقصد سامنے رکھ کے محنت نہیں کرتا ہے۔ اور جیفۃ باللیل، اور رات کو وہ مرے ہوئے جانور کی طرح ہوتا ہے۔ مرے ہوئے جانور کی طرح ہماری راتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز نیت ہی ہے، اور نیت کیا ہونی چاہیے وہ صحابی نے بیان کر دی ہے۔ آپ نیند بھی لیں تو اس نیت سے لیں کہ اللہ تاکہ میں صبح بیدار ہو سکوں، اے اللہ میں اپنی نیند پوری کر رہا ہوں تاکہ صبح وقت پہ اٹھ سکوں، تاکہ میں صبح تیری عبادت کر سکوں، تاکہ میں صبح اپنی پڑھائی کر سکوں، تاکہ میں صبح اپنے والدین کی خدمت کر سکوں، تاکہ میں رزق حلال کما سکوں، تاکہ تیری رضا کے کام کر سکوں، اور دن بھر میں جو تیری نیکی کے میرے اوپر ذمہ داریاں اور فرائض ہیں میں ان کو اچھی طرح سے ادا کر سکوں۔ رات کی ایک نیت ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز، راتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے نیت کے بعد پھر اپنے معمول کو سنت کے مطابق لائیے، جلدی سے سو جائیے، جتنی جلدی ممکن ہو، بغیر کسی عذر اور مجبوری کے رات کو جاگتے رہنا۔ عذر اور مجبوری بھی امام بخاری نے، دیگر محدثین نے حدیث کی روشنی میں بتا دیا۔ کوئی مہمان آ گیا ہے، اس کے پاس آپ رات گزار رہے ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، ان کے آپس کے کوئی سلسلے ہیں، ٹھیک ہے، رات لیٹ نائٹ تک کوئی اس میں پرابلم والی بات نہیں ہے۔ علم کی کوئی بات ہے، علم حاصل کر رہے ہیں، کوئی بہت ضروری کام ہے، یہ 3-4 وجوہات ہے نا۔ اس کے علاوہ یہ تو رات جاگنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، فضول کی گپ شپ ہے، دنیا کی پوسٹیں دیکھنی ہے، فلاں فلاں نیوز سننی ہے، اور فلاں فلاں نعوذ باللہ ڈرامہ یا فلاں چیز دیکھنی ہے۔ اس بنیاد پہ اور اس نیت سے اپنی رات کو ضائع کرتے رہنا، یہ تو ایک مسلمان کے لیے کسی صورت بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ ضرورت ہے، علیحدہ بات ہے۔ ضرورت میں بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ گھر کی کوئی ذمہ داریاں ہیں،
یا اسی طرح سے مہمان آ گیا ہے، یا علم کی کوئی بات ہے اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں یا علم پھیلا رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ تیسری اس حوالے سے یہ چیز ذہن میں رکھیے، رات کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو یہ اہتمام کرنا ہوگا کہ رات کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزاریں۔ جو سنت میں تعلیمات آئی ہیں، یوں چراغ گل کیے جا رہے ہیں، روشنیاں بجھائی جا رہی ہیں، گھر کے دروازے آپ نے فرمایا بند کر دو، جو برتن کھلے ہوئے ہیں ان کو ڈھانپ دو، اور جو اس طرح سے پینے کے برتن ہیں ان کے اوپر بھی کوئی کور، اوق الاسقیہ وغط الآنیہ، جو پینے کے برتن تھے ان کے لیے اس دور میں مشکیزے کے اوپر تسمے استعمال ہوتے تھے، آپ نے کہا تسمے باندھ دو۔ آج بوٹلز ہیں تو ان کو کور کر دو، ان کے اوپر جو بھی ان کی کیپ ہے اچھی طرح سے دے دو اور ان سے کور کر دو۔ جو کھانے کے برتن ہیں ان کو کسی اور چیز کے ساتھ ڈھانپ دو، گھر کے دروازے بند کر دو، بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو۔ یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ رات گزارنے کا کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ چوتھا اہتمام اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام رات سونے سے پہلے وضو فرما رہے ہیں، اور وضو فرمانے کے بعد ذکر کرتے کرتے بستر پہ جا رہے ہیں، ذکر کرتے کرتے ہی نیند میں جا رہے ہیں، اور آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں ما من مسلم یبیت طاہرا علی ذکر، جب بھی کوئی مسلمان باوضو ہو کر ذکر کرتے کرتے رات کو لیٹ جاتا ہے اور اسی طرح اس کو نیند آ جاتی ہے، الا وبات فی شعارہ ملک، تو اس کے اوپر والے لباس کے ساتھ ہی ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور ساری رات کہتا ہے اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لعبدک انہ قد بات طاہرا، یا اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، یہ باوضو ہو کے لیٹا ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ ہے رات کو کبھی اس کی آنکھ کھلتی ہے، کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ پانچواں کرنے کا کام یہ حفاظت کے لیے کہ رات کے کچھ حصے میں تلاوت اور قرآن مجید کی تلاوت کو خصوصاً اپنا معمول بنائے۔ کچھ تو قرآن پڑھے نا، لا حسد الا علی اثنتین، رشک جائز ہے تو دو بندوں پہ، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو۔ کیا آپ نے ارشاد فرمایا فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، وہ رات میں بھی قرآن پڑھتا ہو اور دن میں بھی قرآن پڑھتا ہو۔ حضرت اسید ابن حضیر جن کو سننے کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا کمکما سا آیا تھا، ایک کوکبہ سا آیا تھا اور ایک جھرمٹ بن گیا تھا، اور مسلسل حضرت اسید ابن حضیر کی تلاوت سن رہے تھے، اور اسید ابن حضیر کی وہ تلاوت بھی رات کے حصے میں تھی۔ صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو اشری قبیلے کے لوگ ہیں، اشری قبیلے کے لوگوں کے جتنے بھی میرے شاگرد ہیں، میں نے ان کے گھر نہیں دیکھے ہوئے کہ مدینے کے کس محلے اور کس گلی کے اندر کہاں پہ کس کا گھر ہے، لیکن میں جب رات کو گزرتا ہوں اور ان کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہیں تو میں اپنے صحابہ کی آوازیں تو پہچانتا ہوں، رات کو تلاوت کی آوازوں کی وجہ سے میں پہچان جاتا ہوں کہ میرے فلاں صحابی کا گھر کون سا ہے۔ تو رات میں قرآن کی تلاوت بہت اہم چیز ہے، اور اس کی ٹریننگ تو رمضان میں خصوصی ہماری کی جا رہی ہے نا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا۔ دنیا کے سارے غم جب آپ پہ ٹوٹے ہوئے تھے نا، تو اس وقت اللہ آپ کو کہہ رہا تھا اے چادر کو اوڑھنے والے، دنیا کے غم ہیں تو کیا ہوا، میں ہوں نا، رات میرے سامنے آ جایا کر۔
قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. پھر اللہ نے یہ توجیہ بھی خوبصورت بیان کی کہ رات کو آہستہ آہستہ قرآن پڑھا کریں. کیا ہوگا؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. اس کی بہت ساری تفاسیر میں سے ایک تفسیری نقطہ اس کے اندر یہ بھی بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جو رات کو اٹھتا ہے اس کے دل کو مضبوطی بھی زیادہ ملتی ہے، اس کے دل کے اوپر اس کا اختیار بھی بڑھ جاتا ہے، اور دن میں اس کی گفتار بھی سیدھی ہو جاتی ہے. کچھ حصہ تلاوت کے لیے رکھے رات میں، خصوصاً سورہ ملک اور سورہ سجدہ. اللہ تعالی والدہ محترمہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اچھا، یہ جو ان کے عہد کی، جو ہماری ماؤں کی عہد کی خواتین تھی نا، ان کے پاس ڈگریاں نہیں تھیں، لیکن اللہ کی معرفت کا علم بہت زیادہ تھا. پوری زندگی سورہ ملک اور سجدہ رات کو پڑھنا ان کا معمول تھا. اور جس رات وہ لاہور کے کارڈیالوجی ہسپتال کے اندر تھیں تو مجھے اچانک کہنے لگی کہ مجھے وضو کروائیں. تو میرے پاس سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیسے وضو کرواؤں، لیکن ماں جی کا حکم تھا تو میں نے کہا جی آپ کو وضو کرواتا ہوں. ڈرپیں وغیرہ ہو، بڑی خاص کنڈیشن، وہ سب کچھ اتار کے تو میں نے ان کو ویل چیئر پہ بٹھایا اور وضو کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی. وہاں ایک بوتل سی پڑی تھی، یہ جو منرل واٹر کی ہوتی ہے، اس کے اندر میں نے پانی ڈالا اور تھوڑا تھوڑا انڈیل کے اپنے ہاتھوں سے وضو کروایا. واپس آ کے اپنے بستر پر لیٹ گئے. اور ان کے سب سے آخری الفاظ جو میں نے سنے تھے وہ یہ تھے، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، یعنی کہ وہ سورہ سجدہ کی تلاوت کر رہی تھی اور اس کے بعد اللہ کے پاس چلی گئی تھی. یہ راتیں تھیں ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی. اب تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی اپنی راتیں متاثر ہو چکی ہیں، تو بچوں کی وہ کیا تربیت کریں گے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور رات کا کچھ حصہ دعا کے لیے بھی رکھیں، خصوصاً رات کا آخری حصہ. اور رات کے کچھ حصے میں اپنے بیٹوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ بس آج ہی سے کوئی 12 رکعتیں شروع کر دیں، 11 رکعتیں شروع کر دیں، تہجد شروع کر دیں. اللہ کے پیارے نبی الاسلام نے سارے لیولز بتائے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لیول ہے کہ رات کا آخری تہائی پورا ہی بندہ اللہ کی عبادت میں لگا دے، کیا کمال کی بات ہے. 11 رکعت پڑھ لے، کیا ہی کمال کی بات ہے. لمبی دعائیں کرے، کیا ہی کمال کی بات ہے. چلے وہ رتبہ کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم رتبہ یہ ہے کہ صرف 2 رکعت ہی پڑھ لے. والد محترم رحمہ اللہ نصیحت فرمایا کرتے تھے سب کو کہ بیٹا اور کچھ نہ ہو سکے نا تو رات کو اٹھ کے توبہ کی نیت سے صرف 2 رکعت پڑھ لیا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو رات کو اٹھ کے نماز میں صرف 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا نام غافلوں سے نکال دو. غافل نہیں. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ 2 صورتیں پڑھیں تو 10 آیتوں سے ایک اوپر ہی بن جاتی ہے. یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. چلے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ تو پھر فرض ہے، اس سے نیچے کوئی لیول نہیں ہے.
کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں اور یہ نیت لے کے لیٹیں کہ فجر کی بھی باجماعت پڑھنی ہے. جو بندہ بڑا ہی کمزور ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم اتنا ہی کر لیتا ہے، تو اللہ اس کی نیت کی وجہ سے ہی اس کو ساری رات کی تہجد کا ثواب دے دیتا ہے. تو کم از کم اتنا تو بندہ کر لے. لیکن اگر بندہ اتنا بھی نہیں کر رہا ہے اور رات کو ضائع اور برباد کر رہا ہے تو پھر وہ اپنے دل پہ زنگ لگوا رہا ہے اور اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے. آخری آیت سنیے اور اس کے بعد آپ مجھے اجازت دیجیے کہ راتیں کیسی ہوتی ہیں اور پھر ان کا انجام کتنا خوبصورت ہوتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں. وہ راتوں میں یدعون ربهم خوفا وطمعا، جہنم کے خوف سے اور جنت کے شوق میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. جن کی راتیں یہ ہوتی ہیں فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے جنتوں میں ان کے لیے وہ انتظام کیا ہوا ہے جن سے ان کی آنکھیں بس ٹھنڈی ہو جائیں گی. یہ صلہ ہوگا ان محنتوں کا جو یہ کیا کرتے تھے. بھلا بتاؤ تو صحیح، جو فاسق ہے اور جو ایمان والا ہے، کیا دونوں کا انجام ایک جیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے قرآن پہ قربان جائیں. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری راتوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان کو ضائع ہونے سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جتنے ہمارے بھائی بیٹے بیٹھے ہیں، بزرگوں کو تو کہنے کی ضرورت نہیں، بزرگ تو ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. تو نوجوان بھائی اور بیٹے تو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں نا کہ راتوں کو محفوظ کرنا ہے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کریں، ارادہ کر لینا، پکا ہے.